السلام علیکم ویورز، اقصیٰ جاوید ہیئر اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال زندگی تک ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس مہلت ہوتی ہے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ جمع کر لیں، کچھ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیں تاکہ وہ ہماری بخشش کا سبب بن سکیں۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اجر و ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں، ایسے اعمال کے بارے میں بتاتی ہوں، ایسے کاموں کے بارے میں بتاتی ہوں جن کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ہماری قبر میں پہنچایا جائے گا۔ نمبر 1 از کسی کو دین کا علم سکھانا۔ اگر آپ کسی کو دینی تعلیم دیتے ہیں، دینی تعلیم میں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر دینی پہلو کے حوالے سے تعلیم دینا شامل ہے۔ جب تک وہ لوگ آپ کی وجہ سے دین کے راستے پر چلتے رہیں گے، خود عمل کریں گے اور آگے دوسروں کو بھی سکھائیں گے، تب تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور آپ کے مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کو اس کا ثواب پہنچایا جائے گا۔ نمبر 2 از دین کی نشر و اشاعت کرنا۔ جب آپ دین کو پھیلائیں گے، اس کی نشر و اشاعت کریں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ فار ایگزامپل مدرسہ بنوا دینا، کوئی ایسا ادارہ بنانا جس میں دین کی نشر و اشاعت ہو۔ آج کل تو دین کی نشر و اشاعت ہر انسان کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان اپنے طور پر نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ فضول پوسٹ، ناچ گانا اور بیہودہ کنٹینٹ شیئر کرنے سے بہتر ہے آپ کوئی ایسی نیکی کی بات اور دین کی کوئی اچھی بات پھیلائیں جس سے پڑھ کر اگر کوئی ایک انسان بھی اس پر عمل کرے گا تو آپ کے لیے اس کا اجر و ثواب تا قیامت رہے گا۔ اور کوشش کریں کہ بری چیزوں کو لائک اور شیئر نہ کریں۔ جیسے آپ کے اچھے اعمال آپ کو ثواب پہنچاتے ہیں، آپ کی وائرل کی ہوئی بری چیز آپ کو قبر میں بھی عذاب پہنچائے گی۔ موبائل تو ہر انسان یوز کرتا ہے، سارا دن فضول ٹک ٹاک اور موویز دیکھنے میں ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس موبائل کا ہی بہتر استعمال کر کے ہم نیکیاں کما لیں۔ کوئی چیز بذات خود بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی بات بتا کر اور سمجھا کے صدقہ جاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے قبر میں عذاب کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا کام جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا وہ ہے کسی کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی پانی کا کنواں بنوا دیتے ہیں، پانی کا ٹیوب ویل، پانی کی ٹینکی، جگہ جگہ جو راستے میں مسافروں کے لیے کولرز لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کہیں مسجد میں نلکے وغیرہ لگوا دیتے ہیں، کہیں بھی کسی جگہ بھی جہاں پہ پانی کی ضرورت ہے آپ وہاں پہ پانی کی ضرورت کو کسی طرح پورا کر دیتے ہیں، تو وہ جب تک کوئی اس سے پانی پیے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پوائنٹ نمبر 4 از درخت لگانا، شجر کاری کرنا، ایسا درخت جس سے کسی کو سایہ حاصل ہو یا پھل حاصل ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جس سے مخلوق خدا کی خدمت ہو سکے، اس کو کسی طرح مدد مل سکے، ہر وہ کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کوئی درخت لگاتے ہیں جس کے سائے میں کوئی انسان بیٹھ کے، کوئی مسافر بیٹھ کے تھوڑی دیر سکون حاصل کر سکتا ہے یا اس کے پھل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس سے پھل حاصل کر سکتا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ اس کا ثواب آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 از مسجد بنانا۔ مسجد بنانا تو بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اس دنیا میں میرے لیے گھر بنائے گا میں جنت میں اس کے لیے گھر بناؤں گا۔ یعنی کہ جو اس دنیا میں مسجد بنائے گا، مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس انسان کے لیے گھر بنائیں گے۔ جب تک مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، وہ مسجد آباد رہے گی، اس کا ثواب اس انسان کو تا قیامت ملتا رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 6 is قرآن پاک ہدیہ کر کے مسجد میں رکھوانا۔ آپ قرآن پاک ہدیہ کر کے کسی بچے کو دے دیں، کوئی ایسا بچہ جو افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی جو مدرسے جاتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، یا اسے ہدیہ کروا کے مسجد میں رکھوا دیں۔ جب تک وہ قرآن پاک کوئی نہ کوئی پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 7 is اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اس سے حرام حلال کا فرق بتاتے ہیں، اسے دین و دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ بتاتے ہیں، اسے نیکی کے راستے پہ چلنے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، ہر اچھے کام کرتا ہے، برائی سے دور رہتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس کے ہر نیک عمل کا ثواب آپ کو قبر میں ملے گا۔ کہتے ہیں نا اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ہی صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا میں اچھے کام کرے گی، کسی کی مدد کرے گی، کسی کے کام آئے گی، نیک کام کرے گی، تو وہ آپ کے لیے قبر میں صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، اسے گناہوں سے نہیں روکیں گے، اسے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے نہیں روکیں گے، اس کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، اسے حرام حلال میں تمیز نہیں سکھائیں گے، دین کا علم نہیں دیں گے،
اس کو نماز روزہ قرآن کی طرف راغب نہیں کریں گے تو وہ دنیا میں جتنے گناہ کرے گا اس کا عذاب بھی ماں باپ کو قبر میں ملے گا۔ جی ناظرین، یہ تو وہ 7 پوائنٹس تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان 7 کاموں کے علاوہ بھی بیسک مقصد کیا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ایسا کام جس سے کوئی انسان مستفید ہوتا رہے، جب تک وہ اس چیز سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی کے لیے کوئی ویل چیئر لے کے ہاسپٹل میں رکھوا دیتے ہیں، جب تک کوئی مریض وہ ویل چیئر یوز کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی میڈیکل اکوپمنٹ، صرف ویل چیئر ہی نہیں، ہر وہ میڈیکل اکوپمنٹ جو کسی مریض کے کام آ سکتا ہے، جو کسی لاچار، بے سہارا، مجبور، غریب انسان کے کام آ سکتا ہے، ہر وہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اگر آپ کسی بچے کو اسکول داخل کروا دیتے ہیں، اس کی تعلیم کا خرچ اٹھاتے ہیں، کوئی اسکول یا مدرسہ بنوا دیتے ہیں، کسی مجبور اور لاچار کی مدد کر کے اس کو کوئی کاروبار شروع کروا دیتے ہیں تاکہ وہ محنت سے اپنے بچوں کا گزارا کر سکے، تو وہ سب بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم سب ڈیلی کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، کتنے فضول پیسے ویسٹ کرتے ہیں، تو کوشش کریں اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں اور ان سب کاموں میں سے کوئی ایک ایسا کام کر دیں جو ہمارے لیے باعث ثواب ہو، کوئی ایسا کام جس سے مخلوق خدا کی خدمت ہو سکے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی استطاعت کے مطابق آپ جو کچھ خرید کے کسی کو دے سکتے ہیں، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، آپ لے کے دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک نہیں تو ایک سورہ یاسین بھی آپ کسی کو ہدیہ کروا کے دے سکتے ہیں، جب تک کوئی سورہ یاسین پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا کنٹینٹ بناؤں جو کسی کے لیے ہیلپ فل ہو، اور اگر اس پہ کوئی ایک انسان بھی عمل کر کے کوئی نیک کام کرے تو وہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔